حضرات محترم، اہل بیت اطہار حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد ہے۔ ان نفوس قدسیہ کا ادب و احترام نہ صرف ہر مسلمان پر لازم بلکہ تکمیل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی تعظیم و توقیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے، کیونکہ کسی سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جائے۔ ان پاک ہستیوں کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کی تعظیم و توقیر کرنے اور ان سے الفت و محبت رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ خود رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ان کی تعریف و توصیف کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی اور انہیں گناہوں سے دور رہنے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی۔ علامہ علاء الدین علی بن محمد خازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم ہے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آشیانہ اقدس میں تھی، اس لیے انہیں اہل بیت کہا گیا۔ اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل حضور علیہ السلام کی ازواج کو ان گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے جس سے انہیں منع کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یعنی شیطانی اعمال اور ہر وہ کام جس میں اللہ عز و جل کی رضا نہ ہو تو ان سے اللہ تعالی نے انہیں منع فرمایا۔ جبکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کی ایک جماعت جس میں حضرت سیدنا مجاہد اور حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، یہ حضرات اس بات کی طرف گئے کہ مذکورہ آیت میں اہل بیت سے مراد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہم فرمائے یہ مراد ہے۔ اور ان کے اقوال کی تائید میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھاری دار سیاہ بانو قلی چادر فرمائے کے پہنے ہوئے آپ باہر تشریف لائے۔ آپ فرمائے کہ آپ آ کے بیٹھے، اتنے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی چادر میں چھپا لیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں چھپایا۔ آخر میں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 مہینے تک صبح کی نماز کے لیے جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تو پہلے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آتے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہوتے، ان کے دروازے پر آتے اور آپ علیہ السلام فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے کہ 6 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل فرماتے تھے۔ آپ آتے تھے اور یہ فرماتے تھے الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد حضرت انس بن مالک نے بھی یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات حضرات خاتون جنت علی المرتضیٰ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ سب ان میں داخل ہیں اہل بیت کے اندر۔ آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہی حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بھی یہی منقول ہے۔ ان آیات میں اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی تاکہ وہ گناہوں سے بچے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے۔ گناہوں کو ناپاکی اور پرہیزگاری کو پاکی سے استعارہ فرمایا گیا، کیونکہ گناہوں کا مرتکب فرمائے کہ ان سے ایسا ہی فرمائے کہ آلودہ ہوتا ہے جیسے جسم نجاستوں سے فرمائے آلودہ ہو جائے۔ اور اس طرز کلام سے مقصود یہ ہے کہ ارباب عقول کو، صاحب عقل والوں کو فرمائے گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقوی اور پرہیزگاری کی طرف انہیں راغب کیا جائے۔ تو سامعین محترم یہاں پہ ایک بات اور بھی، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا کہ ان سے محبت کرو، ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ اللہ نے ایک مقام پہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا، اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ شعائر اللہ فرمائے کہ کا ادب و احترام کرتے ہیں وہ حقیقی تقوی اور پرہیزگاری کو پا لیتے ہیں۔ تو اللہ کی نشانیوں کے اپنے قول، فعل، عمل کے ذریعے ان کی تعظیم و توقیر کرنا فرمائے کہ اللہ کی عبادت بن جائے، فرمائے یہی فرمائے شعائر اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شعائر اللہ ہے کون کون سے، کیا چیزیں ہیں؟ تو یہاں پہ علماء کرام نے فرمایا کہ شعائر یہ شعر کی جمع ہے جس کا لغوی معنی معرفت و پہچان ہے، معرفت اور پہچان ہے، اور اصطلاح میں محبوب، پسندیدہ، ضروری اشیاء یا شخصیات فرمائے کہ ان کو شعائر کہا جاتا ہے۔ یوں وہ تمام اشیاء یا شخصیات فرمائے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور قدرت کاملہ کی پہچان حاصل ہو، وہ شعائر اللہ میں شامل ہے۔ تو یہاں پہ قرآن و حدیث میں کئی چیزوں کو شعائر اللہ کہا گیا، اللہ کی نشانیاں۔ فرمائے کہ اعمال میں جیسے روزہ، نماز، فرمائے کہ حج اور زکوٰۃ، ان کو اللہ کی نشانیاں بیان فرمایا گیا قرآن کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر۔ اور اوقات جیسے نمازوں کے اوقات، فرمائے کہ روزے اور حج کے مہینے، فرمائے کہ ان کو شعائر اللہ کہا گیا۔ اور اسی طرح فرمائے کہ مقدس مقامات جیسے مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس، فرمائے کہ ان کو بھی شعائر اللہ کہا گیا۔ مقدس شخصیات جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، اہل بیت اطہار، صحابہ کبار،
اور مجتہدین و صالحین علماء اولیاء رحمہم اللہ اجمعین، فرمائے کہ ان سب کو شعائر اللہ کہا گیا۔ اور اسی طرح اشیاء میں سے، اشیاء اعمال میں سے، فرمائے قرآن مجید، حدیث پاک، آب زمزم اور قربانی کے جانور وغیرہ، ان تمام کو شعائر اللہ کہا گیا، اللہ کی نشانیاں۔ اب یہ تمام چیزیں جن کا تذکرہ ہوا، فرمائے کہ اللہ نے ان کی تعظیم و توقیر کا، ادب و احترام کا حکم دیا، آپ فرمائے کہ ان سے محبت کا حکم دیا، اور فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فرمایا کہ یہ دل کی پرہیزگاری ہے، دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو ان میں سے جس چیز کا بھی، چاہے وہ شخصیت ذات کی صورت میں ہو، عمل کی صورت میں ہو، مقدس مقامات کی صورت میں ہو، فرمائے ان کی تعظیم و توقیر، فرمائے حقیقتاً یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا اعلیٰ درجہ ہے۔ انسان جب ان چیزوں میں، فرمائے کہ ان کی تعظیم و توقیر میں غور و فکر کرتا ہے، یقیناً نیک اعمال کی طرف رغبت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ علماء کرام نے فرمایا، پھر ان کی جتنی چیزیں بیان فرمائی، پھر ان میں سے ہر چیز کے، فرمائے کہ مختلف طریقے، تعظیم کے مختلف طریقے بھی بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر جیسے نماز کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پاک صاف ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، شریعت کے دیے گئے طریقے کے مطابق، فرمائے کہ مکمل اور صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کرے، یہ نماز کی تعظیم ہے، یہ نماز کی تعظیم ہے۔ عبادت کے اوقات کی تعظیم، فرمائے یہ ہے کہ بندہ مستحب اوقات میں عبادت کرے، وقت سے پہلے بھی نہیں۔ اگر ظہر کی نماز ہے، وقت شروع نہیں ہوا پہلے پڑھ لے، نماز نہیں ہے، اور وقت ختم ہو گیا پھر پڑھے تب بھی نماز ادا نہیں ہے۔ لہذا اوقات کی تعظیم یہ ہے کہ مستحب اوقات میں عبادت کی جائے، اور اسی طرح مقامات کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی زیارت کی جائے، ہر طرح کی گندگی سے حفاظت کرتے ہوئے انہیں پاک و صاف رکھا جائے، اللہ کے گھر فرمائے انہیں آباد رکھا جائے۔ انبیاء کرام کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اتباع کی جائے۔ اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے اور ان سے محبت کی جائے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ طریقے بھی بتائے اور ان سے محبت کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ قرآن کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے، اس کی طرف فرمائے پاؤں نہ کیے جائے۔ فرمائے کہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کی طرف پیٹھ بھی نہ کی جائے، بغیر طہارت و وضو کے فرمائے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگایا جائے، ہاتھ نہ لگایا جائے۔ تو یہ تعظیم کا طریقہ بتایا۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہے، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کا ادب و احترام بجا لانے میں مبالغہ کرنا، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا انتہائی اہم ترین درجہ ہے۔ تو یہاں پہ حدیث مبارکہ میں عرض کروں کہ حضرت یزید بن حیان آپ فرماتے ہیں کہ میں اور حسین بن ثورہ اور عمر بن مسلم، ہم تینوں بندے فرمائے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ہم فرمائے کہ ان کے پاس گئے، اور جب ہم وہاں جا کے بیٹھے تو قال لہ حسین، حسین نے کہا، حسین بن ثورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بہت خیر کثیر حاصل کیا، بہت نیکیاں حاصل کی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا تھا کہ تذکرہ بھی کیا کہ جو خیر کثیر آپ نے پایا ہے وہ ہم میں، ہمارے حصے میں نہیں آیا۔ وہ خیر کثیر کیا تھا؟ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، وسمعت حدیثہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا ہے، اور وغزوت معہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی ہے، ان کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے،
اور وصلینا خلفہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی۔ فرمایا یہ خیر کثیر ہے جو آپ نے پایا ہمارے حصے میں نہیں آیا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ لقد لقینا یا زید خیرا کثیرا، اے زید بن ارقم آپ نے بہت سارا خیر کثیر پایا۔ حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی ہیں وہ ہمیں بھی بتائیں۔ فرمایا ہمیں بھی بتائیں، ہم وہی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ قال حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابن اخی، اے بھتیجے، واللہ لقد کبرت سنی وقدم عہدی ونسیت بعد الذی كنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے کہ اے میرے بھتیجے، یہ آپ بزرگ تھے، بڑے تھے، اور حضرت حسین بن صبرہ چھوٹے تھے، تو فرمائے چھوٹے ہونے کی بنا پر یہ فرمائے کہ جملہ بولا، وگرنہ ظاہراً وہ فرمائے حقیقی رشتے میں بھتیجے نہیں لگتے تھے، جیسے بڑے کسی بچے کو دیکھ کر بیٹا کہہ دیتے ہیں، تو اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا بھتیجے، فرمائے کہ اب میری عمر بہت بڑھ گئی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں میں نے سنی ان میں سے کچھ مجھے بھول بھی گئی ہے اور کچھ یاد بھی ہے۔ فما حدثتکم فاقبلوا وما لا فلا تکلفونی ہے، فرمائے کہ اب جو باتیں مجھے یاد ہیں میں تمہیں وہ باتیں بیان کروں گا، تو فرمائے ان کو ہی قبول کر لینا، ان پہ راضی ہو جانا، اور جو باتیں مجھے فرمائے کہ یاد نہیں ہے فرمائے کہ ان کی تکلیف نہ دینا، تکلیف نہ دینا۔ ثم قال، پھر فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خدیبا بماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک تالاب کے قریب، جو تالاب مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھا، ایک جگہ ہے جس کا نام خم ہے، خم کے مقام پر ایک پانی کا تالاب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو خبردار، فرمائے کہ یہ ذہن میں رکھ لو کہ میں بھی فرمائے کہ ایک انسان ہوں، بشر ہوں، فرمائے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی، کوئی یہ نہ کہے کہ بعد میں فرمائے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح انسان ہوں، تم بھی انسان، لہذا تم میں اور مجھ میں فرق نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی تھی کہ انا بشر ہوں، فرمائے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، کیونکہ پیچھے انبیاء کرام کو لوگوں نے فرمائے خدا بھی کہا، خدا کا بیٹا بھی کہا، خدا کا شریک بھی بنا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفات و کمالات میں میرا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، کہیں تم فرمائے کہ مجھے خدا کا شریک نہ بنا دینا، خدا کا شریک نہ بنا دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بشر ہوں، فرمائے کہ میں بھی بشر ہوں، اور اس بات میں شک نہ کرنا، فرمائے کہ اور میرے پاس اللہ کا قاصد آئے تو فرمائے میں اس کو قبول کر لوں، میں قبول کر لوں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ بات میں عرض کرنے لگا، فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، فرمائے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں، دو عظیم چیزیں، عزت والی چیزیں، فرمائے برکت والی چیزیں، رحمت والی چیزیں، ہدایت والی چیزیں، تمام معنی علماء نے بیان فرمائے، فرمائے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہما کتاب اللہ، فرمائے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، فرمائے کہ جو اس کو سینے سے لگائے گا یہ قرآن اس کا دل روشن کر دے گا،
روشن کر دے گا، جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا یہ ہدایت کی منزل تک پہنچائے گا۔ یہ قرآن ہے، اس سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا، قرآن کی محبت کی ترغیب دلائی، قرآن کے احکامات کی ترغیب دلائی۔ فرمایا کہ یہ گفتگو ہوئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ثم قال، آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پہ دوسری چیز جو ہے وَأَهْلُ بَيْتِي، فرمایا کہ اور میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ پہلی کی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جس کے اندر ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور تمہاری نجات کا ذریعہ یہی کتاب ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ فقال له حسین، پھر حضرت حسین بن ثابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی کہ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زید أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات تو یہ بتائیے کہ یہ اہل بیت کون ہے، اور کیا نبی علیہ السلام کی ازواج جو ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہے، وہ اہل بیت میں نہیں ہے؟ اب یہ آپس میں فرمائے گفتگو ہو رہی، کتنا پیارا انداز ہے۔ فرمائے کہ تابعین صحابہ کرام ایک دوسرے کے بعد علم سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں باتیں جاننے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے، اور کہا اہل بیت ہے کون، اور کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نساؤہ من اہل بیت، فرمائے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن اہل بیت ہی من حرم الصدقہ بعدہ، فرماتے ہیں کہ لیکن یہاں پہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد فرمائے کہ وہ حضرات ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمائے صدقہ لینا حرام ہے، صدقہ لینا حرام ہے۔ فرمائے اس آیت میں اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں۔ تو فرمایا قال ومن ہم، فرمایا کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے، اور فرمایا کہ وہ آل علی، آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اولاد، حضرت امام عقیل کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ فرمائے کہ چار کا تذکرہ فرمایا، ان کی آل جو ہے فرمائے ان پر صدقہ، بنی ہاشم پر صدقہ لینا حرام ہے۔ فرمائے یہاں اہل بیت سے مراد یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں۔ قال کل ہؤلاء حرم الصدقہ، تو حضرت حسین بن ثابرہ پوچھتے ہیں کہ اے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمائے کیا ان تمام پر صدقہ لینا حرام ہے؟ آگے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں ان تمام پر صدقہ لینا حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، فرمایا دو چیزوں کا، فرمایا کہ ایک میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک کتاب اللہ اور دوسرے اہل بیت اتحاد۔ فرمائے کہ اہل بیت کی محبت ہی فرمائے کہ اگر ہے اور قرآن سینے سے نہیں لگایا، قرآن کو چھوڑ دیا تو تمہاری محبت قابل نہیں، تم ہدایت نہیں پا سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ بھی حدیث مبارکہ عرض کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی القرآن والقرآن مع علی، فرمائے جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، اور علی کی محبت دل میں ہو قرآن نہ ہو، فرمائے یہ محبت نہیں، اس کو منافقت کہا جا سکتا ہے۔ فرمائے قرآن کی محبت کے ساتھ علی کی محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو خود فرمایا علی کی محبت فرمائے کہ قرآن کی محبت ہے، اور قرآن کی محبت علی کی محبت ہے۔ جہاں علی کی محبت موجود ہو قرآن کی محبت نہ ہو
فرمائے وہ بندہ ہدایت بھی نہیں پا سکتا۔ فرمائے یہ محبت نہیں منافقت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دو چیزیں جو رسول اللہ نے بیان فرمائی، ایک کتاب اللہ اور اہل بیت۔ فرمائے کہ کتاب اللہ پڑھی، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے علماء نے فرمایا تمہیں اہل بیت کی ضرورت پڑے گی، اہل بیت کی ضرورت پڑے گی۔ اہل بیت اطہار تمہیں قرآن کی تفسیر سمجھائیں گے۔ آج فرمائے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے قرآن کی محبت، قرآن کا دعویٰ، اہل بیت اطہار کی محبت تو یقیناً محبت ہے، لیکن فرمائے حقیقتاً قرآن کی تلاوت کر کے امام علی مقام نے میدان کربلا میں قرآن کی محبت سکھائی ہے، قرآن کی محبت سکھائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک کتاب اللہ اور دوسری اہل بیت اطہار۔ فرمائے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، یہ تمہارے لیے ہدایت کا رستہ ہے اور روشنی دکھائے گا۔ جہاں کہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے میرے اہل بیت اطہار کے پاس آ جانا، فرمائے تمہیں قرآن سمجھائیں گے، قرآن سمجھائیں گے۔ یہی محبت اہل بیت ہے۔ فرمائے کہ آج فرمائے کہ علی کا نعرہ مارنے والے تو بہت ہوتے ہیں، مولا علی کی محبت کا جتلانے والے بہت ہیں، لیکن مولا علی کی سیرت پہ عمل کرنے والا کون ہے؟ عمل کرنے والا کون ہے؟ کیا امام حسین کی محبت کا دعویٰ صرف اتنا ہے کہ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک فرمائے کہ ان کی یاد منائی جائے، اس کے بعد ختم بھلا دیا جائے، پھر سال بعد محرم آئے گا تو ان کی یاد منائی جائے گی؟ یہ محبت نہیں ہے۔ امام علی مقام کی محبت یہ ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کے نماز پڑھی جائے، فرمائے دن کے وقت 5 وقت کی نماز پڑھی جائے اور قرآن کی تلاوت روزانہ کی جائے۔ یہ محبت حسین ہے، محبت امام علی مقام ہے۔ محبت یہ ہے فرمائے ان کی یاد روزانہ منائی جائے اس انداز سے جو ہمیں اہل بیت اطہار نے سکھائی ہے۔ تو یہی بات فرمائے کہ صحابہ کرام نے فرمائے کہ اس انداز سے سکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث واقع میں فرمایا کہ اے لوگوں میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس رب کا قاصد آئے اور میں اس کا پیغام قبول کر لوں۔ تو یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ رب کے قاصد سے مراد کون ہے؟ یہاں پہ دو روایتیں، ایک یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائے کہ رب کے قاصد ہے، فرمائے کہ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو حضرت اسرائیل کے ساتھ آئے اور حضور کے استقبال کے لیے حضور کو لے کر گئے رب کی بارگاہ میں، تو فرمائے اس سے مراد۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے یہ غدیر خم کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، یہ حجۃ الوداع، اور اس کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائے کہ وصال ہوا، فرمائے کہ یہ آخری سال تھا حجۃ الوداع کا سال، اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا۔ تو آپ نے پہلے ہی یہ بات بتائی قریب ہے کہ رب کا قاصد میرے پاس آئے اور فرمائے کہ میں اس کے پیغام کو قبول کر لوں، تو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہی تمہاری ہدایت کا سر چشمہ ہے، ان سے محبت کرو گے فرمائے کہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح قوم نوح نے کیا تھا، جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے وہی بچ گئے، اور فرمایا کہ جو کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار کی مثال بھی فرمائے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، سفینہ نوح کی طرح ہے۔ فرمایا جو ان سے محبت کرے گا، ان سے جڑا رہے گا، یقیناً وہی کامیاب ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جس نے ان سے بغض رکھا، فرمائے کہ اس کی آخرت کا انجام بہت برا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی محبت کا حکم دیا، اور علامہ علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب گمراہی سے ہدایت کی جانب لے جاتی ہے، اللہ کی کتاب فرمائے کہ دلوں کو منور کرتی ہے، قیامت میں پل صراط کا نور یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے۔ اور جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کئی مرتبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن کو ایک نورانی شکل عطا فرمائے گا، قرآن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا باری تعالیٰ فرمائے یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، تیرے احکام جو تھے میرے اندر ان پر عمل کیا کرتا تھا، اس کی محبت بے مثال ہے، مولا تیری بارگاہ میں میں تیرا کلام ہو کے سفارش کرتا ہوں، اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا
اے قرآن فرمائے اے میرے کلام فرمائے یہ بندہ میں نے تیرے سپرد کیا جا اسے فرمائے جتنا نوازنا چاہتا ہے میں نے تجھے اختیار دیا. اب قرآن اسے لے کر جائے گا فرمائے کہ نور کے ممبر پہ بٹھائے گا فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اسے عزت کا تاج بھی پہنا, اسے کرامت کا تاج بھی پہنا, اسے سخاوت کا تاج بھی پہنا. مولا جتنی عزتیں ہیں سارے تاج اسے پہنا, جنت کا اعلیٰ لباس اسے پہنا. حکم ہوگا جیسے میرا کلام کہہ رہا ہے اسے پہنایا جائے. اتنے اعزاز و اکرام کس کو دیے جائیں گے؟ ارے جس نے بھی قرآن سے محبت کی ہے, قرآن کو سینے سے لگایا, جس نے دنیا میں رہ کر اپنی زندگی اور ہدایت کا رستہ قرآن سے حاصل کیا, فرمائے قرآن سے ہدایت کی, قرآن سے محبت کی, قرآن کا ادب و احترام کیا. آج قرآن فرمائے کہ وفاداری کر رہا ہے, فرمائے قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں سفارشیں کر کے اور احسان و اکرام کے ساتھ اس بندے کو جنت میں لے جائے گا. اور دوسرا وہ بندہ حاضر ہوگا جس نے دنیا میں قرآن سے بے وفائی کی. اب یہ لفظ بہت چھوٹا ہے, بے وفائی کی. قرآن گھر میں رکھا ہے, کئی سال ہو گئے, قرآن کو پڑھا ہی دیکھا ہی نہیں ہے. پر میں دیکھنا تو دور کی بات, قرآن پہ مٹی پڑی ہوئی اس کو بھی صاف نہیں کرتے, وقت نہیں ہے. دنیا میں مشغول ہے, دنیا کی دولت میں مشغول ہے, قرآن کو دیکھا نہیں, قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی. دنیا میں جہاں اپنا ذاتی دنیاوی مقصد نظر آتا ہے, چاہے وہ قرآن کے احکام کے خلاف کیوں نہ ہو, پر میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پر میں کل قیامت کے دن قرآن کہے گا اے اللہ, پر میں یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں مجھے اپنی پس پشت ڈال دیا, پر میں مجھے دیکھا تک نہیں, مجھ سے محبت نہیں کرتا, میری تلاوت نہیں کی, میرے احکام کو نہیں مانا. اللہ فرمائے کہ یہ بندہ آیا ہے, اللہ کہے گا اے قرآن اس کو بھی میں تیرے سپرد کرتا ہوں, تیرے سپرد کرتا ہوں. فرمائے کہ اب تیری مرضی ہے جو سلوک اس کے ساتھ کر. فرمائے قرآن کیا کرے گا؟ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا, فرمائے قرآن اسے فرمائے کہ الٹا لٹا کے جہنم کے دروازے پر لے جائے گا, جہنم کی دیوار کے اوپر کھڑا کرے گا اور فرمائے وہاں پہ دھکا دے کے جہنم میں ڈالے گا. ارے دنیا میں تو نے مجھے پسے پشت ڈالا تھا, آج تیرا انجام یہی ہے, انجام یہی ہے. قرآن کی محبت انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے, آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے. اور سامعین محترم, حدیث مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہے, موقوف روایت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ آپ کے اہل بیت سے محبت کرو, آپ کے اہل بیت کا خیال رکھو, اہل بیت سے محبت کرو, ان کا ادب و احترام کرو, ان کی تعظیم کرو. فرمائے تم ان کی تعظیم کرو گے, ان سے محبت کرو گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پالو گے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرو گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, فرمائے اہل بیت کی محبت کے صدقے سے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمائے کہ بات فرماتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتہ, فرمایا اہل بیت کی محبت تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے مقام تک لے جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اہل بیت کی محبت ہے. میں نے پچھلے جمعہ بھی حدیث مبارکہ عرض کی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے, فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دے دیا, جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کو پانا چاہتے ہیں, فرمائے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے, اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت فرمائیں گے.